الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے تفصیلی باتیں آئیں۔ اگر اولاد کی تربیت ہم نے کی تو اس کا اجر ثواب اور بدلہ ہمیں کس طرح ملتا ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو ہماری پکڑ ہوگی اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ساری باتیں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی ہے یہ بھی گزشتہ بیان میں آپ حضرات کو بتایا تھا۔ اگر اولاد کی تربیت ہم نے نہ کی تو یہ اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے تکلیف دینے والی بن جائے گی اور آخرت میں بھی پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ابھی میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ راع کہتے ہیں چرواہے کو، یعنی جو جانور چرانے والا ہوتا ہے، بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، اسے راعی کہا جاتا ہے۔ راعی اس کے ساتھ اس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، پیچھے پیچھے وہ چرانے والا ہے، آگے آگے بکریاں جا رہی ہیں۔ اب بکریوں نے جاتے جاتے کوئی کھیت نظر آیا، کسی کھیت میں چلی گئی اور جا کر کے کھیت میں جو پودے گھاس وغیرہ کھڑا تھا وہ سب انہوں نے کھا لیا، یعنی کہ کھیت والے کو انہوں نے نقصان کر دیا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ بکریوں نے جو نقصان کیا ہے اس میں غلطی کس کی ہے؟ بکریوں کی غلطی ہے یا پیچھے جو بکریاں چرانے والا تھا اس کی غلطی ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ بکری چرانے والے کی غلطی ہے، وہ ان کو ڈراتا، ان کو مارتا، ان کو کھیت سے ہٹاتا۔ بکریوں کو کیا پتا کہ یہ کھیت کس کا ہے، کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے؟ انہیں تو جو بھی نظر آئے گا کہ پودا کھڑا ہوا ہے، ہرا ہے، نظر آ رہا ہے تو وہ جا کے اسے کھا لیں گے۔ تو انہیں تو نہیں پتا ہوتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ چرواہا جو پیچھے انہیں چرانے والا ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، انہیں غلط جگہ جانے سے روکے، ان کو مارے، ان کو لکڑی سے ڈرائے۔ اگر وہ لکڑی سے ڈراتا ہے تو بکریاں غلط جانے سے رک جاتی ہیں، اگر وہ نہیں ڈراتا وہ غلط جگہ چلی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی بکریاں چرانے والے کی ہے۔
اسی طرح تشبیہ دی گئی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں، مثلا ایک باپ ہے، باپ کی ذمہ داری میں ساری اولاد آتی ہے. اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے. اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ان سب کی ذمہ داری گھر کے بڑے آدمی کے اوپر آتی ہے. تو اگر گھر کے لوگ صحیح ہیں تو اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے گھر کا ماحول اچھا بنایا. لیکن اگر ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. شوہر ہے، بیوی دیندار نہیں بنی، شوہر دیندار ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا جب تیری بیوی دیندار نہیں تھی تو نے بیوی کے بارے میں کیا کیا تھا؟ اسے دین کے اوپر چلنے کی دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اسے سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا؟ اپنے گھر کا ماحول تو نے دیندار بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یہ سارے سوالات اس سے ہوں گے. اولاد ہے، اولاد کا ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہماری اولاد کو ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوتی ہے. ماں باپ اسے اسپتال لے کے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے. اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی ہماری اولاد بیمار نہ ہو جائے، یعنی ہماری اولاد بگڑ نہ جائے، وہ ذمہ داری بھی ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے. اگر بعض لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے، خود ماشاءاللہ دیندار ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنت بھی چھوڑی ہوئی ہے، ہر کام دین کا الحمدللہ کر رہے ہیں، مگر گھر کے ماحول کو نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا بیٹا، ہمارے گھر میں جو ہماری اولاد ہے، ہمارے گھر میں جو ہمارے ماتحت افراد ہیں، وہ دین کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. ان کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا ہے. بھئی گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو دین کے اوپر چل رہا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مجھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. نہیں، اگر آپ دین کے اوپر چل رہے ہو تو آپ سے پھر آپ کے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آپ نے ماتحتوں کے بارے میں کیا سوچا تھا؟ کل اگر ہمارا بیٹا ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم کو جانے والا بن گیا تو کیا کوئی ماں باپ اس کو پسند کریں گے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا اس چیز کو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد جہنم کے اندر چلا جائے. آج اگر کسی ماں کو کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جاتا ہوا دیکھنا پسند کرے گی؟ کوئی ماں ایسا پسند نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے جب کوئی ماں، کوئی باپ اپنی اولاد کو ذرا سی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچا کے بھی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہ بنایا اور یہ بے دین بن گئے اور یہ غلط راستے پر چل گئے تو کل یہ جہنم کے اندر جائیں گے. کیا کوئی ماں باپ اس کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. میرے بچے کس طرح دیندار بن جائیں، کس طرح نمازی بن جائیں، کس طرح قرآن پڑھنے والے بن جائیں، کس طرح دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں. یہ ہر ماں باپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اگر یہ فکریں ہمارے اندر آ گئی تو ہماری اولاد دیندار بن جائے گی. اگر یہ فکریں ہمارے اندر آ گئی تو ہماری اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والی بن جائے گی. یہ فکر ہم نے نہ کی تو ہماری اولاد بگڑ جائے گی، پھر وہ خیروں والا، یہودیوں والا طریقہ اختیار کر لے گی، پھر وہ نشے کی عادی بن جائے گی، پھر وہ بے نمازی بن جائے گی. پھر بڑے ہونے کے بعد آپ اسے چاہیں کہ نمازی بنا دیں، پھر آپ اسے چاہیں کہ نیک بنا دے، دیندار بنا دے، مگر اب آپ اسے دیندار نہیں بنا سکتے. اس وجہ سے کہ تربیت کا، میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ تربیت کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے. اس عمر کے اندر اگر آپ صحیح طریقے سے تربیت کر دیں گے تو بچہ تربیت یافتہ ہو کر دیندار بن جائے گا. اس عمر کو آپ نے گنوا دیا تو اب وہ بچہ ہمارا بگڑ جائے گا، اب وہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اس وجہ سے ہمیں اس عمر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. میں نے بتایا تھا کہ جس وقت میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اس کے سامنے ہم اپنے اخلاق کو ایسے بنا کے پیش کریں کہ ہمارا بچہ جب ہمارے اخلاق سے متاثر ہو تو ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. ماں کے، باپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو بچہ ہمارا اچھے اخلاق والا بنے گا.
ماں باپ گھر میں نمازی ہوں گے، بچہ ہمارا نماز پڑھنے والا بنے گا۔ ماں باپ دیندار ہوں گے، ہمارا بچہ دیندار بنے گا۔ ماں باپ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بنے گا۔ لیکن اگر ماں باپ گھر میں بے دین ہوئے، ماں باپ بے نمازی ہوئے، ماں باپ کو قرآن کی تعلیم کا کچھ نہیں پتا ہے، تو ہمارا بچہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولے گا، بے دینی کا وہ ماحول ہوگا، تو بڑا ہونے کے بعد وہ خود بے دین بنے گا، وہ خود بے نمازی بنے گا۔ اس وجہ سے پیدا ہو جائے بچہ تو اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بناؤ، اپنے گھر کے ماحول کو نمازی ماحول بناؤ۔ گھر میں ہمارے روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، بچہ جب ہمارا آنکھ کھولے تو اسے پتہ چلے کہ قرآن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسے سمجھاؤ یہ ساری باتیں، قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے کو بچپن میں سمجھاؤ تاکہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے دل میں نماز کی محبت اتر چکی ہو، اس کے دل میں قرآن کی محبت اتر چکی ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر چکی ہو۔ یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ یہ آپ کے گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ میں کریں گے تو بچہ یہ سب چیزوں کا عادی بنے گا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا آپ کے بچوں کے ساتھ میں۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو گے، مکتب میں بھیجو گے، مکتب میں جا کے آپ کا بچہ قرآن ضرور پڑھ سکتا ہے مگر مکمل تربیت حاصل نہیں کر سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بچہ آپ کا مکتب میں آیا، آپ نے اسے مکتب میں بھیجا، وہ بچہ آیا، استاد نے کہا بیٹا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو، کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے کی دعا بھی سکھا دی، کھانے کے بعد کی دعا بھی سکھا دی، لیکن یہ بتاؤ اس کے بعد میں کھانا وہ کہاں کھائے گا؟ گھر میں جا کے کھائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اب استاد اسے دسترخوان بچھا کے کھانا تو نہیں کھلا سکتا، اسے صرف بتا سکتا ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، دعا پڑھنی ہے، دسترخوان لگا کے کھانا ہے۔ اب آپ کا بچہ گھر میں گیا ہے تو اپنے بچے سے سوال کرو بیٹا تم نے مدرسے میں کیا سیکھا ہے؟ وہ کہے گا آج ہمارے استاد نے ہمیں کھانے سے پہلے کی دعا بتائی ہے۔ تو اب کھانے سے پہلے دیکھو ہمارا بچہ وہ دعا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے بتاؤ جب تمہارے استاد نے تمہیں کھانے کی دعا سکھائی تو تم کھانے کی دعا کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اسے کہتے ہیں تربیت، یعنی بچے کے ہر عادت کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دو، کھانے کی چیزیں، سونے کے وقت کی دعا، بیٹا سونے کے وقت میں دعا پڑھ کے سویا کرو، سو کر اٹھو تو دعا پڑھ کے اٹھو، اس سے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تب جا کے ہمارا بچہ یہ ساری چیزوں کا عادی بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، باپ سے بھی زیادہ ماں کی ذمہ داری، کیونکہ بچہ جو ہے سب سے زیادہ وقت ماں کے ساتھ میں گزارتا ہے بچپن میں۔ جو عمر اس کی تربیت کی ہوتی ہے، جو عمر اس کے بننے کی ہوتی ہے، وہ عمر ماں کے ساتھ میں بچہ زیادہ گزارتا ہے۔ اس وجہ سے ماں کو فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ اب قرآن کریم ہم اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کی میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے بچہ ہمارا پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت ہمیں کیسے کرنی ہے، کیسے ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے دیندار بنانا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت ان کو عطا فرمائی تھی، بڑی حکمت، بڑی دانائی، بڑی عقل مندی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ بے شمار کتابیں ان کی حکمت دانائی کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے اتار دی۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی ان کی حکمت کی باتیں پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی باتیں قرآن کریم کے اندر محفوظ فرمائی۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام، تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد میں یہ اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ اولاد کو وصیت کرنا ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سب سے پہلا سبق جو اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے، بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، زندگی کا سب سے پہلا سبق سیکھ لو اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرنا۔ یہ ہمارے لیے پہلا سبق ہے، ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے، ہر استاد کے لیے پہلا سبق ہے
کہ ہمارے بچے کو سب سے پہلے ہمیں شرک سے بچائیں، اس کے اندر توحید کو بھریں، توحید بھی تو اسی کو کہا جاتا ہے، اسے سمجھائیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اسے بتائیں، اللہ کی محبت اس کے دل میں اتاریں، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں اتاریں، اسے بتائیں اپنے بچے کو کہ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے، ساری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، ساری دنیا کو روزی دینے والا اللہ ہے، ساری دنیا کا خالق مالک اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ بات اپنے بچے کو سمجھاؤ، بیٹا کوئی چیز مانگنا تو اللہ سے مانگنا، اللہ ہی دینے والا ہے، جو بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ بچہ بچپن میں سبق سیکھ لے گا تو مرتے دم تک یہ سبق نہیں بھولے گا، اب اسے یاد رہے گا مجھے کچھ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اسے یاد رہے گا کوئی پریشانی آئے گی اسے فوراً یاد آئے گا اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پریشانی کو دور کرنے والا ہے، بیمار ہوگا تو اللہ سے مانگے گا کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو بچپن میں یہ باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، بڑے پائے کے بزرگ گزرے، مغل بادشاہوں کے خاندان کے شیخ بنے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی کے اندر قطب مینار کے پاس حضرت تاج بھی مزار ہے۔ تو بہرحال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ کو فکر ہوئی ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے تو ہمارے بچے کو ہمیں دیندار بنانا ہے، اسے حافظ قرآن بنانا ہے، اسے عالم بنانا ہے، کیسے بنائے وہ فکر پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اسی کے اوپر انہوں نے محنت کرنا شروع کر دیا، اب بچہ بولنا شروع کر دیا، 5 سال کا بچہ ہوا ہے، جب بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ان کے والدین نے سب سے پہلا کام بچے کو لے کے گئے اور استاد کے حوالے کر دیا، مدرسے میں لے کے گئے اور استاد سے کہا دیکھو حضرت ہمارا یہ بچہ ہے، ہمیں اس بچے کو حافظ قرآن عالم بنانا ہے، آپ جس طرح میں چاہیں، ہمیں تو یہ بچہ حافظ قرآن چاہیے، ہمارے بچے کو آپ کو پڑھانا ہے۔ اب استاد کے حوالے جا کے کر دیا، اب یہ استاد نے پڑھانا شروع کیا، دوپہر میں چھٹی ہوئی، بچہ سیدھا گھر کو آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ ایک سب سے پہلا کام بچے نے اماں جان مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو، تو ماں نے اب دیکھو تربیت اس طرح ہوتی ہے، بچے کو توحید اس طرح سکھائی جاتی ہے، بچے کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے۔ ماں سے کہا ماں مجھے روٹی تو بھوک لگی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا روٹی دینے والی میں نہیں، روٹی اماں سے بھی مانگنی چاہیے، روٹی اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے۔ بچے بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اب بچے کو کیا پتا کس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے، کس طرح اللہ روٹی دیتا ہے، وہ تو معصوم بچہ ہے، آپ جیسا اسے بناؤ گے ویسا بنے گا، جو اسے سکھاؤ گے وہ سیکھے گا۔ ماں نے کہا بیٹا روزی تو اللہ دینے والا ہے، روزی مجھے بھی اللہ دیتا ہے، تجھے بھی اللہ ہی دے گا، اس ساری دنیا کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اب بچے نے کہا ماں جان مجھے تو بھوک لگی ہے، اماں جان یہ بتاؤ اللہ سے کیسے مانگوں میں اللہ سے، مجھے طریقہ بتاؤ۔ اب اماں جان نے کہا بیٹا وضو بناؤ، اب مجھے تو وضو بنانا نہیں آتا، کہا جاؤ میں بتاتی ہوں وضو کیسے بنانا ہے۔ دیکھو بچوں کو اس طرح سکھایا جاتا ہے، اس طرح بچوں کو راستے میں لایا جاتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے۔ بچے کو وضو بنانا سکھایا، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے بچہ وضو بنا رہا ہے۔ اس کے بعد میں مصلی ماں نے بچھا کے دیا، کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، کہا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، کہا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، سارا طریقہ بول کے دیا۔ اب بچہ دیکھو وضو بھی سیکھ رہا ہے، نماز بھی سیکھ رہا ہے، اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں آ رہی ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ ماں سکھا رہی ہے۔ اس کے بعد میں بچے نے 2 رکعت ٹوٹی پھوٹی جس طرح آدھی تھی اس طرح پڑھی اور بیٹھ کر کے کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دے، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دے۔ اس کے بعد میں ماں نے پہلے سے کھانا بنا کے الماری میں رکھا ہوا تھا، کہا دیکھو اللہ نے کھانا بھیج دیا ہوگا، سامنے جا کے دیکھو۔ بچے نے دیکھا سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کہا دیکھو یہ کھانا اللہ نے بھیجا ہے۔ بچے نے کھانا اٹھایا اور کھا لیا۔
اب روزانہ کا معمول بچے کا یہ بن گیا، روزانہ بچہ مدرسے میں جاتا، واپس گھر کو آتا، تو گھر کو آنے کے بعد میں ماں سے سوال نہ کرتا ماں مجھے کھانا دے دو، روزانہ ماں کھانا بنانے کے بعد اس الماری میں رکھ دیا کرتی، بچہ آتا پہلے وضو بناتا، اس کے بعد مصلی بچھاتا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو، اس کے بعد میں جاتا اور وہاں سے کھانا رکھا ہوا مل جاتا اور وہ اٹھا کے کھا لیتا۔ یہ بچے کی روزانہ کی عادت بن گئی۔ اب بچے کو اللہ سے بڑی محبت ہوگی، اللہ تو مجھے کھانا دینا ہے، اللہ تو مجھے اچھا کھانا کھلانا ہے، تو یہ بچہ روزانہ گھر میں جب سوتا تو یہ سوتے وقت میں اپنی اماں سے پوچھتا اماں اللہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو آپ بچے کو سمجھاؤ، بچے کو سمجھاؤ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر زمینوں کے اوپر ہر جگہ چھایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اپنے بچے کو سمجھاؤ۔ اب روزانہ ایک بات اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچے کو سمجھاؤ تو بچہ کیا ہوگا؟ بچے کے دل میں محبت آ جائے گی، میرا اللہ اتنا بڑا ہے، میرا اللہ اتنا بڑا ہے۔ اب بچے کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی آ جائے گی، اب وہ بڑا بھی ہوگا تو بڑا ہونے کے بعد بھی اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوگی تو اس کا ایمان کبھی کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے بچے جو مرتد ہو رہے ہیں، آج ہماری بچیاں جو ایمان سے خارج ہو کر غیر مذہب کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور سب کی وجہ کبھی آپ نے سوچی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط نہ بنایا تھا، انہیں اللہ کے بارے میں نہیں سکھایا تھا، انہیں قرآن کے بارے میں نہیں بتایا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو اللہ کیا چیز ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ماں باپ نے انہیں سکھایا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہماری بچیاں ایمان سے مرتد ہو کے جائیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بچوں کو ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ غیر ایمان والے آگے ہمارے بچوں کو لے کے جائیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک بچہ، ایک بچی جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، مذہبی اسلام کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب اس نے آنکھ کھولا ماں باپ کو مسلمان پایا ہے، بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، ایمان والوں کو دیکھتے ہوئے جوان ہوتی ہے، آج اگر وہ غیر ایمان والے کے ساتھ میں جا رہی ہے تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑے افسوس کا مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ کاش کے ان بچوں بچیوں کی ہم نے تربیت کرتی ہوتی، انہیں اسلام کے بارے میں بتا دیا ہوتا، انہیں رب کے بارے میں بتا دیا ہوتا، انہیں اللہ کے بارے میں بتا دیا ہوتا۔ ہمارا اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو بتا دی ہوتی تو آج ہمارے بچوں کے اوپر یہ مقام نہ آتا۔ یہ سارے واقعات ہمیں سننے کو نہ ملتے۔ بہرحال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کا معمول بن گیا، روزانہ آتے، اسی طرح معمول چلتا رہا، مہینہ 2 مہینہ گزر گیا۔ گزرنے کے بعد میں ایک دن کیا ہوا، ان کی والدہ کسی رشتے دار کے یہاں چلی گئی، بھول گئی کہ بچے کے مدرسے کا وقت ہو گیا ہے، مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، انہیں یاد نہ رہا، آج کھانا نہیں بنایا ہے، بچہ گھر آنے والا ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، آتے ہی فوراً وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، جا کے کھانے کی جگہ دیکھے گا کھانا نہیں ہے تو آج بچہ کیا سوچے گا؟ بڑی پریشان ہوئی، حیران ہوئی، رونا شروع کر دیا، اللہ میں نے بچے کا ایمان مضبوط بنایا تھا، آج میں بھول گئی، آج میرا بچہ جائے گا، جانے کے بعد میں دعا مانگے گا، دعا مانگنے کے بعد میں وہ جا کے دیکھے گا کھانا اسے نہیں ملے گا، اللہ میرے بچے کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، اس وجہ سے اللہ آج تو لاج رکھ لے۔ روتی ہوئی، دل میں گھبراتی ہوئی، فکر لیتی ہوئی دوڑ رہی ہے، جلدی سے پہنچ جاؤ۔ جب گھر میں پہنچی تو دیکھا بچہ آرام سے سویا ہوا، بچے کو جلدی سے جگایا، آج میرا بچہ بھوک میں سو گیا، آج میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا، آج میرا بچہ بغیر کھانا کھائے سو گیا ہے، بچے کو جگایا، کہا بیٹا بھوکے سو گئے؟ کہا نہیں اماں میں بھوکا نہیں سویا۔ کہا پھر کیا؟ کہا میں کھانا کھا کے سویا۔ کہا کہاں سے کھایا؟ کہا اماں جہاں سے روزانہ کھاتا تھا وہیں سے آج بھی کھایا۔ کہا کس نے دیا؟ کہا اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔
یہ بچہ ماں کو کہہ رہا ہے. جب ہمارے بچے کا ایمان ہم اس طرح مضبوط بنا دیں گے تو آج بچہ ماں کو سمجھانے والا بنے گا. آج بچہ ماں کو سمجھا ہے. ماں پوچھ رہی ہے بیٹا کہاں سے کھایا؟ کہا اما جان جہاں سے روزانہ کھاتا تھا وہیں سے آج بھی کھایا ہے. جو روزانہ کھلاتا تھا اسی نے آج بھی کھلایا ہے. کہا بیٹا کیا ہوا مجھے بتاؤ. کہا روزانہ کی طرح میں آیا. روزانہ کی طرح آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اما جان گھر میں نہیں ہے. میں نے وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی. جا کے دیکھا تو کھانا. مگر ماں ایک بات ہے, روزانہ جو میں کھانا کھاتا تھا آج جو میں نے کھانا کھایا ہے اتنا مزہ آج کے کھانے میں آیا ہے کبھی نہیں آیا. ماں سمجھ گئی کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو ماں باپ جب اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں گے تو ہمارے بچے اس طرح بنیں گے. پھر اللہ بھی مدد فرماتے ہیں. پھر اللہ بھی ہمارے بچوں کے ذہنوں کو دین کی طرف پھیر دیتے ہیں. مگر کم سے کم ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے تو بنے, ان کے بارے میں غور و فکر کرنے والے تو بنے. جب ماں باپ نے اتنی فکر کی اپنے بچوں کی تب جا کر کے وہ بچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بنا. کتنے بچوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اس وجہ سے پہلا سبق ہر ماں باپ کو سیکھ لینا چاہیے. پہلا سبق ہے ہمارا کیا, اپنے بچے کو توحید سکھانا, اللہ اللہ سکھانا. ہمارا بچہ بولنا شروع کرے تو اس کی زبان پر پہلا کلمہ اللہ اللہ ہونا چاہیے. آج سکھاتے ہیں ماں باپ سکھاتے ہیں کیا, بچہ جب بولنا شروع کرے کوئی ڈیڈی سکھاتا ہے, کوئی ممی سکھاتا ہے, کوئی پاپا سکھاتا ہے, کوئی بابا سکھاتا ہے, کوئی چاچو سکھاتا ہے. یہ ساری چیزیں سکھاؤ, منع نہیں ہے, مگر پہلے اللہ سکھاؤ. ہمارا بچہ بولنا شروع کرے تو اللہ کی باتیں بولے. ہمارا بچہ بولنا شروع کرے تو اللہ کی بڑائی بولے, تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اترے, اللہ کی بڑائی اترے, اللہ کی معرفت اترے, تاکہ جب وہ بڑا ہوتا جائے تو اللہ کی محبتوں کے اندر وہ بڑا ہو. تو پہلا سبق ہمارا بچے کو وحدانیت, اللہ کی وحدانیت سکھاؤ. بچے کو توحید سکھاؤ. بچے کو ڈراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, اور شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے, شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے. تو پہلا سبق یا بنی لا تشرک باللہ, بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دوسرا سبق اب لقمان حکیم دوسرا سبق فرمائے یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اب دوسرا سبق ہمارے بچے کو بچپن سے اللہ کے بارے میں بتایا. ہم نے اللہ کی وحدانیت, اللہ کی محبت اپنے بچے کے دل میں بھری ہے. تو اب دوسرا سبق جب ہمارا بچہ تھوڑا سمجھنے والا بن گیا, تھوڑی عقل والا بن گیا, 5 سال 6 سال کا ہمارا بچہ ہو گیا ہے, اسے پتا چلنے لگا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اب اسے سمجھاؤ بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے, یہ مقصد بتاؤ کیوں بھیجا ہے. ماں باپ کو یہ مقصد پتا نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے سمجھائیں گے. اس کو بتاؤ دیکھو ایک دن ہمیں مرنا ہے, مرنے کے بعد اس پوری زندگی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. اچھا عمل کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, برا عمل کیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. جو بھی عمل ہم کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بارے میں سوال کرے گا. اگر ہم نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ گناہ کیوں نہیں کی, کیوں کیا تھا, چوری کیوں کی تھی, جھوٹ کیوں بولا تھا, دھوکہ کیوں دیا تھا. یہ سارے اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. یہاں تک کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے کوئی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا. ہم کر کے بھول جائیں گے, ہمیں یاد نہیں رہے گا, مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک عمل کو یاد دلائے گا. فلاں وقت میں فلاں دن فلاں جگہ فلاں کے ساتھ رہ کر تم نے یہ کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا, ہر چیز کا اللہ حساب لے گا. اس وجہ سے ہمیں اللہ سے اپنے بچوں کو ڈرانا چاہیے, بتانا چاہیے بیٹا اگر ہم نے غلط عمل کیا ہمیں مرنا ہے, قبر میں ہمارے بڑے بڑے سانپ آئیں گے, اژدھائیں آئیں گے,
بچھو آئے گا، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بیٹا تم غلط کرو گے قبر میں عذاب ہوگا، قبر کے بعد میدان محشر میں بھی عذاب ہوگا، پھر جہنم کا عذاب ہوگا، یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ جیسے ڈراتے ہیں نا، آج ڈراتے ہیں، کوئی بھوت سے ڈراتا ہے، کوئی چور سے ڈراتا ہے، بھوت اور چور سے نہ ڈراؤ، اپنے بچوں کو قبر سے ڈراؤ، اپنے بچوں کو میدان محشر کے بارے میں ڈراؤ۔ آج گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے کوئی ویڈیو چلا کے رکھتا ہے، کوئی کچھ چلا کے رکھتا ہے۔